فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ، سب کو مبارک ہو شعبان کا مہینہ۔ میں لیٹ ہو گئی ہوں، آئی نو، میں بہت مصروف تھی، میری بیٹی بیمار تھی، اسی کا ولاگ ہے آپ سے شیئر کروں گی۔ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، میں بتاؤں گی ہم نے شعبان کی فضیلت کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی، اور پلیز میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک چھوٹا سا ولاگ ہے۔ تھینک یو سو مچ میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، یہاں پر تھوڑی سی پریشان تھی۔ یہ ویڈیو ہے جناب آفس کے بعد کی، آلموسٹ 6 بجے کا ٹائم تھا اور میں اپنے بیٹے کو چیک کروانے جا رہی تھی۔ پہلے میرے بیٹے کے کان میں انفیکشن ہوا، اس کو ٹھیک کروایا تو میری بیٹی کو کان کا ایشو آ گیا۔ اس کی تھوڑی سی مجھے زیادہ پریشانی تھی کیونکہ یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ پین بہت ہو رہا ہے نا، تو ہم گئے ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے کے لیے۔ تو یہ ایک ویڈیو ہے، تھوڑا سا میری جرنی ہے، یہ آپ دیکھیں، لیکن آپ نے میری باتوں کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور محسوس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مہینہ شروع ہو گیا ہے شعبان کا، بلکہ ابھی تو نکل گیا ہے، میرے خیال میں آج 7 یا 8 تاریخ ہے۔ ویڈیو تھوڑی لیٹ بنا رہی ہوں، مصروف تھی اس وجہ سے۔ تو شعبان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت سارے نعمتوں میں سے نا یہ مہینہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے اگر ہم لوگ اس چیز کو سمجھیں۔ دیکھیں یہ مہینہ جو ہے نا، احادیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور بہت ساری روایات میں یہ آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان محمد کا مہینہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو رمضان ہے وہ امت محمدیہ کا مہینہ ہے، یعنی کہ ہمارا مہینہ ہے۔ تو شعبان کا مہینہ بہت زیادہ افضل ہے، آپ اس میں جتنا استغفار کر سکیں نہ کریں۔ کیونکہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ ہمارے نمائے اعمال اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، لیکن ہمارا ایک ریکارڈ بنا کر پورے سال کا، پچھلے شعبان سے لے کے اس شعبان تک کا ہمارا پورا ایک ریکارڈ، ہماری پوری ایک فائل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے فرشتے پیش کرتے ہیں، اور ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہماری تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم لوگ مایوس ہو جاتی ہے نا کہ اس کو تو مل گئی مجھے نہیں ملی، کیونکہ ہم کہیں نہ دعائیں مانگنے میں غفلت کر جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اپنا بیسٹ نہیں دے پاتے، اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، بے شک اللہ کو پتہ ہے، لیکن کیا معلوم کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ مانگو گے تو ملے گا۔ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، گھر گاڑی ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن ایک کنڈیشن لگا دی اللہ نے کہ یہ سب ملے گا اگر یہ مانگے گا تو، ٹھیک ہے نا؟ بہت ساری چیزیں ہماری تقدیر سے لنک کر رہی ہوتی ہیں جنہیں ہمیں آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ہمیشہ دعا میں مانگا کریں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہمیں سمجھ آتی رہتی ہے کہ ہمیں کیا چیز ملنی ہے اور کیسے ملنی ہے، ہمیں صبر بھی آ جاتا ہے، ہمیں طریقہ بھی آ جاتا ہے، لیکن مین چیز ہوتا ہے کنیکشن، اللہ کے ساتھ کنیکشن ہمارا کتنا سٹرونگ ہے۔ ہم وہ کنیکشن بنا ہی نہیں پاتے اور ہم شکوے کرنے شروع ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی بدگمانی نہیں، اللہ بے نیاز ہے اور وہ سب کو دے رہا ہے تو وہ بالکل ہمیں بھی نوازے گا۔ اس لیے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں آپ ہر وقت دعا کریں، یا اللہ میری نصیب اچھے کرنا، یا اللہ میری تقدیر آسانی مانگنی ہے، روزے رکھنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفر اللہ کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہمارے نمائے مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں۔ ہم نے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے، اپنے 2 سجدوں کے درمیان جس دعا کو ہم نے لازمی ایڈ کرنا ہے، یہ میں نے ویڈیو یہاں پہ ایڈ کی ہے، یہ ہماری سنت کے مطابق ہے، ہم نے 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا لازمی پڑھنی ہے، یہ ابھی سے یاد کریں، اور شعبان کے مہینے میں اور ہر وقت ہم نے 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھنی، یہ دعا کافی ہے،
اس میں آپ ہر چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں. الحمد 5 وقت کی نماز کی آپ لوگ عادت بنائیں. دیکھیں ہر چیز کا آپشن ہے. حج کے پیسے نہیں نہ کریں، زکوٰۃ کے پیسے نہیں نہ دیں، ٹھیک ہے، قربانی کے پیسے نہیں نہ کریں. نماز ہر حال میں آپ پر لازم ہے. پلیز آپ لوگ نماز پڑھیں اور ہر 2 سجدوں کے درمیان آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اس کا معمول آپ بنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ دعا آپ کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے. اور نماز کی حالت وہ حالت ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ آپ آلریڈی اللہ کے ساتھ آپ کی کال ملی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نماز کے اندر ہی دعا مانگا کریں. اور اس ویڈیو کے اینڈ میں نے ایک ویڈیو ایڈ کی ہے، وہ بھی دیکھیں. جو 5 غلطیاں ہم کرتے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنی. جانتے ہیں کہ کچھ ایسے روحانی گناہ ہوتے ہیں جو آپ کے دروازے تک آئے ہوئے رزق کو بھی واپس لوٹا دیتے ہیں. آج ہم ان 5 خاموش غلطیوں کی بات کریں گے جو ہم روز کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں برکت کہاں چلی گئی. پہلی غلطی، ڈر کے ساتھ خرچ کرنا. جب آپ ڈر کے ساتھ خرچ کرتے ہیں تو دراصل آپ اللہ کی قدرت پر شک کر رہے ہوتے ہیں. ڈر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور یقین اللہ کی طرف سے. دوسری غلطی، رزق کو روک کر رکھنا، کنجوسی کرنا. پیسہ پانی کی طرح ہے، اگر بہتا رہے تو صاف رہتا ہے اور اگر روک دیا جائے تو سڑنے لگتا ہے. تیسری اور سب سے خطرناک غلطی، حسد. ذرا سوچئے، جب آپ کسی اور کی کامیابی دیکھ کر جلتے ہیں تو آپ دراصل اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. حسد آپ کے رزق کے ریسیونگ چینل کو بند کر دیتا ہے. چوتھی غلطی، ناشکری. ہماری نظر ہمیشہ اس پر ہوتی ہے جو نہیں ملا، اس پر نہیں جو مل چکا ہے. قرآن کا اصول بالکل صاف ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. سورہ ابراہیم. پانچویں غلطی، بے صبری اور لگاتار شکایت. شکایت کرنے سے رزق تنگ ہوتا ہے اور صبر کرنے سے راستے کھلتے ہیں. یاد رکھیے، رزق صرف نوٹوں کا نام نہیں ہے. سکون، صحت اور نیک اولاد بھی رزق ہی ہے. ان 5 غلطیوں کو چھوڑ دیجئے: ڈر، کنجوسی، حسد، ناشکری اور بے صبری. پھر دیکھیے کیسے آپ کی محنت میں وہ برکت آتی ہے جو حساب کتاب سے پرے ہوتی ہے. اوکے جی، اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میری ویڈیو کو پلیز لائک کریں. اللہ حافظ.